السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر توصیف یوسف۔ آج لیکچرار اردو کے حوالے سے یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو اردو کے مختلف نظریات، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو 20 معروضی سوالات پر مشتمل ہے۔ ہم نے موضوعاتی ٹیسٹ سیریز کا آغاز کیا ہے، تو ہر روز یا 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ آپ نوٹس بناتے رہیں۔ یہ میرے اپنے نوٹس ہیں جو میں نے تیار کیے تھے۔ تو اس میں دیکھیے، سب سے پہلا جو سوال ہے، کیا اردو ہمیشہ سے اردو تھی؟ جی نہیں۔ قدیم اردو کو ہندوستان کی نسبت سے ہندی یا ہندوی کہا جاتا تھا۔ کون کون سی لغات ایسی ہیں اور ان کے لکھنے والے جنہوں نے اردو کو ہندی یا ہندوی لکھا ہے؟ قاضی خان بدر اور سراج الدین علی خان آرزو، یہ ایسے لغت نویس ہیں جنہوں نے اردو کو ہندی یا ہندوی لکھا ہے۔ کیا ہندی یا ہندوی کا ذکر کسی کتاب میں ہے؟ اگر ہے تو نام بتائیے۔ 2 کتابوں میں ہے، مفتاح الفضلاء اور دستور البیان، جس میں اردو کا جو ابتدائی نام ہے وہ ہندی یا ہندوی ہے۔ کس قدیم تذکرہ نویس نے اپنی کس کتاب میں کس کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک دیوان ہندوی بھی میں ترتیب دیا ہے؟ محمد اوفی نے، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے لبا الالباب، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسعود سعد سلیمان لاہوری نے ایک دیوان مرتب کیا تھا جو ہندوی زبان میں تھا۔ کیا مسعود سعد کے ہندوی دیوان کا ذکر کسی اور نے بھی کیا ہے؟ بالکل، اس کا ذکر امیر خسرو نے کیا ہے۔ امیر خسرو نے اپنے کس دیوان میں مسعود سعد سلیمان کے دیوان کا ذکر کیا ہے؟ امیر خسرو نے، ان کا بڑا مشہور فارسی دیوان ہے غزۃ الکمال، اس میں انہوں نے مسعود سعد سلیمان کا ذکر کیا ہے کہ ان کا ایک ہندوی دیوان بھی موجود ہے، جس کا جو کلام ہے وہ ابھی دستیاب نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ امیر خسرو کو اس سے پہلے، یعنی غزۃ الکمال کے دیباچہ سے پہلا شاعر تصور کیا جاتا تھا، لیکن جدید تحقیق کے مطابق اب مسعود سعد سلیمان اردو کے پہلے شاعر ہیں۔ تاریخی لحاظ سے اردو کو ہندوی کس بادشاہ نے کہا اور وہ کون سی کتاب تھی؟ تو اس کا درست آپشن ہے کہ ظہیر الدین بابر نے تزک بابری، یہ فارسی میں ہے، اور ظہیر الدین بابر کی آپ بیتی ہے، اس میں انہوں نے اردو کو ہندوی کہا ہے۔ شاہ عبد القادر نے اپنے ترجمہ قرآن مجید کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے اپنے ترجمہ قرآن مجید کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ریختہ میں نہیں بلکہ ہندوی میں ہے۔ آگے سوال ہے کہ ریختہ کے معنی کیا ہے؟ ریختہ کے معنی بنانا، ایجاد کرنا، نئے سانچے میں ڈھالنا، موزوں کرنا۔ یہ سوال بہت اہم ہے اور اکثر و بیشتر پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ ہندوستانی ادب میں ریختہ کے کیا معنی لیے گئے ہیں؟ ہندی راگوں اور فارسی کے ملاپ سے ہندوستانی موسیقی میں جو نئی چیز آئی اسے ریختہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ریختہ کے معنی کیا ہیں ہندوستانی ادب میں؟ تو ہندی راگوں اور فارسی کے ملاپ سے ہندوستانی موسیقی میں
جو نئی چیز آئی اسے ریختہ کہا جانے لگا۔ محمد حسین آزاد ریختہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ریختہ کے بارے میں محمد حسین آزاد نے کہا ہے کہ گری پڑی اور پریشان چیز کو ریختہ کہتے ہیں، چونکہ اردو زبان میں الفاظ پریشان جمع ہیں اس لیے اسے ریختہ کہتے ہیں۔ ریختہ کا لفظ اردو زبان کے لیے پہلی مرتبہ کس کے دور میں استعمال ہوا؟ تو اکبر کے دور میں۔ یہ سوال بھی سابقہ پیپر میں پوچھا گیا ہے کہ ریختہ کا لفظ اردو زبان کے لیے پہلی مرتبہ کس دور میں استعمال ہوا؟ تو اکبر کے دور میں۔ ریختہ کا لفظ اوائل میں نثری تحریروں کے لیے استعمال ہوتا تھا، بعد میں یہ لفظ اردو کی کس صنف کے لیے مخصوص ہوا؟ تو اردو شاعری کے لیے یہ جو صنف ہے ریختہ کی وہ مخصوص ہو گئی تھی۔ حافظ شیرانی نے ریختہ کی اصطلاح کا موجد کسے ٹھہرایا ہے؟ حافظ محمود شیرانی، جنہوں نے پنجاب میں اردو 1928 میں لکھی، اور یہ ایسی مدلل اور مشہور و معروف کتاب ہے جس میں انہوں نے پنجاب میں اردو کا ایک ٹھوس نظریہ بھی دیا ہے۔ اس میں انہوں نے امیر خسرو کو موجد قرار دیا ہے ریختہ کا۔ کیا تمام محققین نے حافظ شیرانی صاحب کی تحقیق پر اتفاق کیا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے یقیناً بہت ٹھوس نظریہ دیا ہے دلائل کے ساتھ، لیکن پھر بھی بہت سے محققین ہیں جنہوں نے حافظ محمود شیرانی کے اس نظریے کو رد کیا ہے۔ کن شعراء کے ہاں ریختہ کا لفظ ایک خاص قسم کی شاعری کے لیے مخصوص ہو گیا؟ ولی دکنی، سراج اورنگ آبادی اور میر تقی میر کی شاعری۔ میر تقی میر نے اپنی کس کتاب میں ریختہ کی کیا وضاحت کی ہے؟ میر تقی میر نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی ہے نکات الشعراء۔ اس میں ریختہ کی پہلی قسم وہ ہے جس کا ایک مصرع فارسی کا ہوتا ہے اور دوسرا ہندی کا۔ دوسری قسم میں نصف مصرع ہندی کا اور نصف فارسی کا ہوتا ہے، تو اس کو ریختہ کہتے ہیں۔ جیسے وہ امیر خسرو کا ایک بڑا مشہور شعر ہے نا، غزل ہے کہ زیحال مسکین مکن تو خاف درائے نینا بنائے بتیاں۔ وہ غزل مکمل اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو پہلا شعر ہے وہ فارسی کا، دوسرا ہندی کا ہے، تو یہ ریختہ کی غزل کہلائے گی۔ کن مشہور شعراء کے ہاں ریختہ کا لفظ شاعری کے لیے آیا ہے؟ ان میں شاہ خاتم، قائم، میر، سودا، مصحفی، سوز، جرت اور غالب۔ اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو دراصل ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ترکی زبان میں لفظ اردو کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ ترکی زبان میں اس لفظ کو مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اردہ، اردے، اردو۔ اردو کے بارے میں مختلف تراکیب کیا ہے اور ان کی تحقیق کس نے کی ہے؟ تو اردو کی جو مختلف تراکیب استعمال ہوئی ہیں وہ اردو معلی، اردو لشکر، اردو ظفر کریں اور اردو عالی۔ یہ تحقیق پروفیسر حافظ محمود شیرانی نے کی تھی، اور ان کی بڑی مشہور کتاب جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے پنجاب میں اردو، اور یہ 1928 میں لکھی گئی تھی۔ ملکی زبان کا لفظ اردو کس بادشاہ نے استعمال کیا؟ شاہ جہاں نے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اردو جو ہے وہ ملکی زبان کے لیے سب سے پہلے کس بادشاہ نے
اس لفظ کو استعمال کیا تو وہ شاہ جہاں تھا۔ مختلف صوبوں اور علاقوں کی نسبت سے اردو کے نام بتائیے۔ تو دکن میں یہ دکنی کہلائی، اور گجرات میں اس کو گجری کہا جاتا ہے یا گجراتی، اور اسی طرح پنجاب میں اس کو پنجابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے مختلف علاقوں کی نسبت سے اس کے مختلف نام ہیں۔ آج کا ہمارا جو آخری سوال ہے، اردو زبان کے لیے کون سا لفظ آج استعمال ہوتا ہے؟ کیا باقی نام آج بھی لیے جاتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو اردو کے لیے جو پہلے نام تھے وہ متروک ہو چکے ہیں، اب اس کے لیے صرف اردو کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر شاعروں نے اردو ہی کا لفظ استعمال کیا ہے اپنے کلام میں۔ جیسے وہ داغ دہلوی کا شعر ہے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ تو آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ان تمام سوالات کو بہت اچھی طرح سے تیار کر لیجئے گا، کیونکہ نہ صرف لیکچرار اردو کے ٹیسٹ میں یہ معاون آپ کے ہوں گے، بلکہ انٹرویو میں بھی بعض اوقات اس میں سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے لازمی ان کو نوٹ کریں، اور اگر آپ اس کا PDF فائل مجھ سے چاہتے ہیں تو نیچے میں نے اپنا نمبر لکھ دیا ہے 034760939190، اس پہ مجھے واٹس ایپ کریں، میں اس کا PDF فائل بھی آپ کو بھیج دوں گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔